نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ ناظرین، میں آپ کو آج حضرت عمر کا ایک واقعہ سناتا ہوں جو زچگی کی حالت میں اپنی بیوی کو لے گئے۔ امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خلافت کے زمانے میں اکثر رات کو ہمیشہ چوکیدارہ کرتے تھے۔ ایک مرتبہ اسی حالت میں ایک میدان سے گزر ہوا، دیکھا کہ ایک خیمہ لگا ہوا ہے جو پہلے وہاں نہیں دیکھا تھا۔ اس کے قریب پہنچے تو دیکھا ایک صاحب وہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور خیمہ سے کچھ کراہنے کی آواز آ رہی ہے۔ سلام کر کے ان صاحب کے پاس بیٹھ گئے اور دریافت فرمایا کہ تم کون ہو؟ انہوں نے کہا ایک مسافر ہوں، جنگل کا رہنے والا ہوں، امیر المؤمنین کے پاس کچھ اپنی ضرورت پیش کرنے کے مدد چاہنے کے واسطے آیا ہوں۔ دریافت فرمایا یہ خیمہ میں سے آواز کیسی آ رہی ہے؟ تو صاحب نے کہا میاں جاؤ اپنا کام کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اصرار فرمایا کہ نہیں، بتاؤ کچھ تکلیف کی آواز ہے۔ اور صاحب نے کہا کہ عورت کی ولادت کا وقت قریب ہے، اس لیے درد کی وجہ سے آواز آ رہی ہے۔ آپ نے فرمایا کیا کوئی دوسری عورت بھی اس کے پاس ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، کوئی نہیں ہے۔ آپ وہاں سے اٹھے اور اپنے مکان تشریف لے گئے اور اپنی بیوی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ ایک بڑے ثواب کی چیز مقدر سے تمہارے لیے آئی ہے۔ انہوں نے پوچھا کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ایک گاؤں کے رہنے والی بیچاری تنہا ہے، اس کو درد ذہ ہو رہا ہے جو پیدائش کرتے ہیں۔ انہوں نے ارشاد فرمایا کہ ہاں تمہاری صلاح ہو تو میں تیار ہوں، اور کیوں نہ تیار ہوتی کہ یہ بھی حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی تھی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی تھی۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ ولادت کے واسطے جن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے وہ لے لو، تیل بوٹر وغیرہ لے لو، اور ایک ہانڈی اور کچھ گھی اور دانے وغیرہ بھی ساتھ لے لو۔ وہ لے کر چلی۔ حضرت عمر خود پیچھے ساتھ ہو لیے۔ وہاں پہنچ کر حضرت ام کلثوم تو خیمہ میں چلی گئیں اور آپ نے باہر آگ جلا کر اس ہانڈی میں دانے ابالے، گھی ڈالا۔ اتنے میں ولادت سے فراغت ہوئی تو اندر سے حضرت ام کلثوم نے آواز دی یا امیر المومنین، اپنے دوست کو مبارک دیجئے کہ اس کو لڑکا پیدا ہوا ہے۔ امیر المومنین کا لفظ جب ان صاحب کے کان میں پڑا تو وہ بڑے گھبرائے اور چونک گئے۔ آپ نے فرمایا گھبرانے کی بات نہیں، وہ ہانڈی خیمہ کے پاس رکھ دی کہ اس عورت کو بھی کچھ کھلا دیں۔ حضرت ام کلثوم نے اس کو کھلایا، اس کے بعد ہانڈی باہر رکھ دی۔ حضرت عمر نے اس بدو سے کہا کہ لو تم بھی کھاؤ۔ رات بھر تمہارے جاگنے میں گزر گئی۔ اس کے بعد اہلیہ کے ساتھ گھر تشریف لے آئے اور ان صاحب سے فرمایا کہ کل آنا، تمہارے لیے انتظام کر دیا جائے گا۔ یہ تھے وہ بادشاہ کہ ہمارے زمانے میں کوئی بادشاہ دریا میں نہیں، ہمارے زمانے میں کوئی بادشاہ یا رئیس نہیں، کوئی معمولی حیثیت کا مالدار بھی ایسا ہے جو غریب کی ضرورت میں مسافر کی مدد کر سکے۔ بادشاہ تو دور کی بات، کیا کوئی عالم، کوئی مولوی، کوئی دیندار، کوئی مالدار، کوئی ایسا ہے جو ہمیں اس طرح کے کام کرنے کی ضرورت ہو۔ یہ تھی حضرت امیر المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسے واقعہ صرف سننے تک نہ رکھے، اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔